الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا نافذ لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس بیاباں میں صدر نہیں تو پھل کیا ہوگا، اور اگر علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ شام یہ یوم اساتذہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھے ہوئے کتاب اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ عالم، جاننے والے مطلب عالم، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں عالم، اور نہ جاننے والے جاہل، دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب آپ فرما دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آج یوم اساتذہ ہے، یعنی جو پڑھانے والے ہیں ان کا دن ہے۔ تو میرے محترم، آج جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرہ جہالت کے نیٹوے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس پہ محنت کرنی ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہمیں علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اندھیری رات میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ساری زندگی بہترین اپنی گزار سکتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بے ادبی اور بد اخلاقی کے ظلم و ستم میں ٹھہرا ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ایسے ہی زندگی گناہوں کے درمیان گزار کر کے چلا جاتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ نہ چاہ کر کے بھی کبھی کبھی بے ادبی بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، اگر ہم علم سیکھتے ہیں تو ہمارے عمل میں زیادتی ہوتی ہے، اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہماری نمازوں میں خوش اخلاقی آتی ہے، اگر ہم علم سیکھتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے تمام دنیاوی کام بہت خوبصورت طریقے سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ میرے محترم، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو ماں باپ کا ادب جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو بڑے بھائی کا ادب جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو مسجد کے آداب جان جاتے
جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو اساتذہ کا آداب جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو روز آخرت میں ہونے والی سختی اور خوشخبریوں کو جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو اس دنیا کے اندر کیسے ہم کو زندگی گزارنی ہے وہ ہم سلیقہ جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو قرآن پر چلنے کا راستہ جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو جنت جانے والا راستہ جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو دوزخ سے بچنے کا راستہ جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ جان جاتے ہیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوشنودی کا سبب جان جاتے ہیں۔ اگر ہم علم حاصل کر لیں، اگر ہم علم حاصل کر لیں، جو لوگ بے علم رہ جاتے ہیں وہ دوسرا پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ جاہل رہ جاتے ہیں وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کبھی ان کے اوپر بچپن میں سختی ہوئی اور انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آنے پر لوگ پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں، بعد میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اگر کاش ہم علم حاصل کر لیے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ہمیں مزدوری نہ کرنی پڑتی، اس طریقے سے ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑتا، اس طریقے سے آج معاشرہ ہمیں دھکارتا نہیں، آج ہمارے سر پر بھی عزت کی تاج ہوتی، اگر آج ہم علم حاصل کر لیے ہوتے تو ہماری بھی معاشرے میں عزت ہوتی، لیکن لوگ تھوڑی سی لاپرواہی میں اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے۔ جو علم حاصل نہیں کرتا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی کام صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتا، نہ وہ صحیح سے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ صحیح سے قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ صحیح سے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، نہ وہ صحیح سے اپنے محلے کے جو حقوق ہیں ان کو جان سکتا ہے، نہ علم حاصل نہ کرنے کی بنیاد پر اسے رشتے داروں کے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں وہ بھی نہیں جانتا۔ میرے محترم، یہاں تک کہ سب سے زیادہ گھاٹا اور نقصان تو تب ہوتا ہے جب انسان کے والدین اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا تک نہیں وہ مانگ سکتا، تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش ہم پڑھ لیے ہوتے، کاش ہم نے علم حاصل کر لیا ہوتا تو یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے محترم، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین حاصل کرو چاہے مجھے چھین جانا پڑے۔ سمجھ میں آیا؟ اس بات سے معلوم چلا کہ علم دین کو حاصل کرو چاہے جتنی مشقتیں اٹھانی پڑے، چاہے جتنے قدم چل کے جانا پڑے، حالانکہ علم حاصل کرنا ہے، پڑھائی ہمیں کرنی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، مار کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے، ان تمام وجہ سے پڑھائی چھوڑنا کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ جو بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ ابھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تمہارے اندر شعور پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ بڑے ہیں انہوں نے پڑھائی کسی وجہ سے چھوڑ دی ہے، ان کو یہ احساس آج ہو رہا ہے کہ ہم کاش بچپن میں جب والدین کہا کرتے تھے کہ بیٹا مدرسہ چلے جاؤ، بیٹا پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، تو اگر ہم پڑھ لیے ہوتے تو آج ہم بھی کسی کام کے ہوتے، آج ہماری بھی کوئی عزت ہوتی، آج ہمارا بھی کوئی وقار ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پڑھائی کے لیے تمام مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں، سامنے سے ایک بچہ روزانہ گزرتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا روزانہ ہمارے مدرسے کے سامنے سے گزرتا ہے، اور جب یہ مدرسے کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں ہمارے پڑھانے پر اور ہماری کتابوں پر ہوتی ہیں، یہ حسرت بھری نگاہوں سے اس پڑھائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ اس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کہا بیٹا کیا
तुम्हारा नाम है? कहा मेरा अबू मालिक नाम है। और कहा कि तुम क्या करने जाते हो? तो कहा हमारी माँ ने मुझे एक दुकान पे काम सीखने के लिए लगाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस बच्चे ने जब कहा कि मैं काम सीखने के लिए जाता हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा तुम्हारे पेशानी पे बड़ा नूर है, तुम पढ़ लो, बड़ा मकाम हासिल करोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो बच्चा वापस से फिर पढ़ने आने लगता है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास मदरसे में पढ़ने आने लगता है। वो पढ़ने लगता है, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, पूरा जब महीना गुजर जाता है तो उसकी माँ ने उससे फिर तनख्वाह मांगती है। उसकी माँ, उस बच्चे की माँ उससे तनख्वाह मांगती है और क्या कहती है कि बेटा जो तुम पूरा महीना गए हो काम सीखने के लिए, वहाँ तुम्हें 3 दिनार मिलते हैं, वो कहाँ है बताओ। तो जब माँ की इस बात पर बच्चे ने जवाब दिया कि माँ तनख्वाह तो वो दे जो काम करने गया हो, तनख्वाह तो वो दे जो काम करने गया हो, जो काम ही नहीं करने गया वो तनख्वाह से कहाँ से लाएगा मेरे मोहतरम। तो वो बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा के पास लाता है कि मैं यहाँ महीना भर पढ़ने आया था, मैं यहाँ महीना भर से पढ़ने आता हूँ रोजाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ आई और इमाम आजम से लड़ने लगी कि ऐ मौलाना तूने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया है। आज सुनो कान खोल करके, वालिदैन जो बच्चों को, अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी वजह से कोई काम सीखने भेज देता है, कोई थोड़ी से माँ की वजह से कहता है कि अब तुम बैठ जाओ घर पे, नहीं पढ़ना है तुम्हें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सोचो उस माँ ने जब इमाम आजम अबू हनीफा से कहा कि मेरे बेटे को तुमने बिगाड़ दिया, अच्छा खासा काम करने जा रहा था, मेरे बेटियों का ये सहारा था, 4 पैसे लाता तो मेरा घर चलता था, तुमने तुमने जो है इसको किस चक्कर में डाल रखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि बता ऐ औरत, बता इस बच्चे की कमाई कितनी थी? तो कहा 3 दिनार। लेकिन कहा कि तेरे घर का खर्चा कितना है महीने भर का? तो कहा कि 40 दिरहम है, मेरे घर का पूरे महीने का खर्च 40 दिरहम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस औरत के कहने पर इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि जाओ तुम्हारे घर 1 महीना होने से पहले तुम्हारे बच्चे की मजदूरी 40 दिरहम पहुंच जाया करेगी। मेरे मोहतरम, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पास से उसे हर महीना 40 दिरहम देते रहे और 20 साल इमाम मालिक ने पढ़ाई की। और 20 साल पढ़ाई करने के बाद जब इमाम आजम का तो इंतकाल हो गया और वो बात भी उस औरत को भूल गई। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पढ़ने वाला बच्चा जब बड़ा होकर के इमाम मालिक बनता है, इमाम मालिक जब बनता है तो इमाम मालिक बनने के बाद एक बादशाह अब्दुल रशीद ने उसे काजी शहर बना दिया और बना के अपने पास बुलाया। जब अपने पास बुलाया तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काजी साहब के साथ एक दिन बादशाह खाना तनावुल फरमा रहे थे कि इतने में उनकी वालिदा वहां पर पहुंचती हैं। जब वालिदा मोहतरमा को देखकर इमाम मालिक तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ आप भी आ जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और एक तरफ बादशाह तख्त पे बैठा हुआ है, एक तरफ इमाम मालिक बैठे हुए हैं। माँ जब ये देखती है कि मेरा बेटा बादशाह के साथ खाना खा रहा है तो उसका दिल खुशी से झूम उठता है और वो इमाम आजम अबू हनीफा को याद करने लगती है कि वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने तेरे बचपन में तेरी परवरिश की, तुझे पढ़ाया लिखाया और इतना सलीका भरा कि आज तू बादशाह के साथ बैठकर खाना खा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से जब माँ ने देखा कि मेरा बेटा बादशाह के साथ बैठकर खाना खा रहा है तो माँ का दिल खुश हो गया और इमाम आजम को याद करके अल्लाह का शुक्र बजाने लगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम मालिक ने कहा कि माँ देखो आज तेरा बेटा बादशाह के साथ में बैठ के खाना खा रहा है। तब इमाम मालिक की माँ ने कहा था कि बेटा
تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تجھے پڑھانے والے امام اعظم کا کمال ہے کہ تجھے پڑھا کر پڑھانے والے کا اصل کمال کہ تجھے پڑھا کے آج یہاں اس منصب تک پہنچا دیا کہ آج تو بادشاہ کے ساتھ میں بیت الخانہ تلاوت فرما رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ علم ہی ہے جو زمانے میں آپ کو عزت دلاتا ہے، یہ علم ہی ہے جو آپ کو زمانے میں گناہوں سے بچاتا ہے، یہ علم ہی ہے جو زمانے کے اندر آپ اپنے والدین کے حقوق کو پہچانتے ہیں، آپ ان کے ادب کو پہچانتے ہیں، آپ ان کا ادب کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، درود پاک سیدنا مولانا محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑی سی نعت شریف سن لیں ان کو کرنے کے لیے، اس کے بعد باقی جو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ۔ تم ادھر آ جاؤ مجھے نہیں یار تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو۔ اب جب تک ماحول نہیں سدھرے گا یہی پڑھیں گے، چپا جاؤ۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو۔ میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو، نانا